وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک کر سکتے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. سورۃ البقرہ کی یہ آیات ہیں. دوسرا سپارہ ہے اور تیسرا رکوع ہے. تیسرے رکوع کی ابتدا ہے، اور یہ آیات کا جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ اس کا آغاز 153 آیت ہے، اور انشاءاللہ ہم 157 تک جائیں گے. ان آیات کے پیچھے ایک رکوع ہے، پھر دوسرا رکوع ہے، تحویل قبلہ کا ذکر ہے. اختصار کے ساتھ اس کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آگے نکلوں گا، کیونکہ پس منظر کو سامنے رکھنے سے ہی ان آیات کی قدر و قیمت اور اس کی تفہیم سامنے آتی ہے. پیچھے قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے. بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ ہوا، اور اس سے پیچھے پھر آیات کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے دنیا کی امامت پر فائز کیا تھا. دنیا کی امامت کے منصب پر امت محمدیہ سے پہلے جو قوم سرفراز تھی، جس امامت کے منصب پر جو قوم فائز تھی، وہ بنی اسرائیل تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی نسل. اللہ کے ہاں ایک مہلت ہوتی ہر قوم کی، بالآخر وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. بنی اسرائیل کی بدعمالیاں جب اپنے عروج کو پہنچی، اللہ نے انہیں امامت دنیا کے منصب سے معزول کر دیا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی اس امت کو امامت دنیا کے منصب پر فائز کر دیا گیا. لیکن بعض چیزوں میں بھی ابھی اشتراک تھا، مشترک تھی، جس سے پورا بھی امتیاز قائم نہیں ہوا تھا. آپ اذان کو دیکھ لیں، دیگر چیزوں کو دیکھ لیں، وہ موقع نہیں بات کرنے کا. جب قوموں کی مشابہت کی بات آتی ہے تو اس پہ میں نے بات کی ہوئی ہے اس سے پہلے کئی موضوعات پر، کہ اللہ نے اس امت کی دیگر امتوں کے ساتھ مشابہت رہنے نہیں دی. یہاں تک کہ عبادت کا جو بلانے کا طریقہ ہے، بلاوا، اذان، اس میں بھی امتیاز رکھا ہے. یہاں تک کہ نماز ہم نے طلوع، غروب اور استوا کے وقت بھی اللہ ہی کے لیے پڑھنی ہوتی، لیکن اس وقت منع ہے نماز پڑھنا. مشابہت، اس کی ایک بہت بڑی وجہ مشابہت ہے. سورج کو پوجنے والے سورج کی طلوع کے وقت اس کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. عبادات تک میں مشابہت نہیں رکھی گئی. اب قبلہ ایک تھا بیت المقدس، اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا. قبلے کو تبدیل کر کے اعلانیہ طور پہ بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل امامت دنیا کے منصب سے معزول ہو چکی ہے، اور اب اس منصب پر امت محمدیہ فائز ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو دنیا کی امامت کا منصب ہے، وہ کوئی آپ کا دنیا کا عہدہ تو نہیں ہے جس میں پروٹوکول ملیں، اسکیل ملیں، یا گریڈ سے آپ بالا تر ہو جائیں اور دنیا جہاں کی مراعات میرے اور آپ کے لیے ہوں، پھولوں کا بستر ہو. یہ کہانیاں نہیں ہیں.
دنیا کی امامت جو ہے، یہ کام میں نہیں کرتا بھائی، کیا ہے؟ اچھا میں نے کچھ اور سمجھا تھا، کیونکہ خسروں کو ویل دیتے ہیں نا تو مولوی صاحب کو بھی ویل دے رہے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھا تھا اس کو دیکھ کے۔ اچھا محمد الیاس ظفر صاحب ہیں جی، مخیر حضرات سے درخواست کر رہے ہیں کہ کوئی ویل چیئر ان کے لیے آٹومیٹک بیٹری والی دلوا دیں، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ساتھ لگی ہوئی ہے، دے دیجیے گا۔ بہرحال تحقیق کرنے کے بعد آپ ان کی مدد کر لیں تو اچھی بات۔ لا الہ الا اللہ۔ امامت دنیا کے منصب پر جب فائز ہو گئی تو امامت کا جو منصب ہے وہ کوئی دنیا کا عہدہ نہیں ہے، یہ منصب ذمہ داری ہے۔ آخر امامت کا منصب ہے کیا؟ اگر اس کو دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو امامت کا جو منصب ہے وہ صلاح اور اصلاح ہے، خود کو صالح بنانا، خود صالح ہونا، اور گرد و پیش کو، پوری دنیا کو، پورے سماج کو، پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو صالح بنانے کی کوشش میں جت جانا۔ یعنی یار نماز پڑھ لو، آ جاؤ، اچھا نہیں چلو ٹھیک ہے، بیگم نماز پڑھ لو، چلے گئے، دم دبا کے ایسے باہر آئے جیسے کوئی چور باہر آ رہا ہوتا، یہ نہیں ہے۔ اس جد و جہد میں اپنی زندگیوں کو کھپا دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ کی مرضی رسول اللہ کی سیرت سے نمایاں اور عیاں ہے، اور پوری دنیا کو اس ڈگر پر لانے کی کوشش میں لگ جانا، جت جانا۔ صلاح اور اصلاح، یہ ہے امامت کا منصب۔ ان دونوں کاموں میں جب بنی اسرائیل نے خرابیاں پیدا کر دی تو ان کو امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا من جانب اللہ۔ اب یہ آخری امت اس منصب پر فائز ہو چکی ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، خود صالح بننا ہے، گرد و پیش کو صالح بنانے کی جد و جہد میں لگے رہنا ہے۔ تو جد و جہد کیسے ہوگی؟ بندہ پیدائشی فطرتی داعی ہوگا۔ یہ داعی ہونا صرف ممبر والوں کا کام نہیں کہ اہل علم داعی ہوں، ہاں ان کا کام یہ زیادہ ہے۔ ہر فرد مسلم پیدائشی طور پر، فطرتی طور پر داعی ہوتا ہے، اور دعوت کیا ہے؟ نصیحت، تنقید ہے، تعمیر ہے۔ دعوت صرف تعمیر نہیں ہے، دعوت صرف تنقید نہیں ہے، دعوت میں تنقید بھی ہے، تعمیر بھی ہے۔ جہاں ملت کی تعمیر کرنی ہے، وہاں ملت کی جو نازک گوشے ہیں، جہاں وہ کمزوریاں دکھا رہی ہے، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس کی بیماری بتانی ہے، علاج تجویز کرنا ہے، اس کی تشخیص کرنی ہے۔ پھر مریض کیا کرے گا؟ بڑک اٹھے گا، ہاں محبت 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 کے راب نے ادھورے نعرے لگانے، جوڑ جوڑ جوڑ، تو پھر اس میں پروٹوکول ملتا ہے، پھر اس میں شہرت ملتی ہے، پھر اس میں بندہ برینڈ بن جاتا ہے۔ لیکن جب آپ نے دعوت کا اصل کام ہاتھ میں لینا ہے، جس میں تنقید بھی ہے، تعمیر بھی ہے، تو پھر جہاں پھولوں کی بارش ہوگی اس سے پہلے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ پھولوں کی بارش تو وہ کریں گے جو صالح بن جائیں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی محنت سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے، آپ کی محنت سے وہ جہنم سے جنت کے راستے پہ لگ چکے ہیں، تو ایسے لوگ پھر آپ کے پسینے پر اپنا خون بہانے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ یہی صحابہ تھے، اسلام لانے سے پہلے اللہ کے رسول کے خون کے پیاسے تھے، یہی صحابہ تھے اسلام لانے کے بعد اپنی جان، اپنی اولاد کی جان، بیوی بچوں کی جان ساری لٹا کے رکھ دی۔ یہ ہے امامت کا منصب، لا الہ الا اللہ۔ تو امامت کے اس منصب پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جت جانا پڑتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان سے کہیں بڑھ کے، دار الانعام سے بڑھ کے دار الامتحان بنایا ہوا ہے۔ یہ دار الانعام بھی، اللہ تعالیٰ کی انعامات کی بارش بھی اسی دار الامتحان میں ہوتی ہے، لیکن جو بیسکلی جو اس کا سٹرکچر ہے وہ دار الانعام سے کہیں زیادہ دار الامتحان کا ہے۔ اس دار الامتحان کے اندر امتحان میں جو یہاں بھی کامیاب ہوتا رہتا ہے تو انعامات کی بارش یہاں بھی برستی رہتی ہے۔ یہاں انعام بھی دراصل امتحان ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہاں جو انعام ہے وہ بھی امتحان ہے، اور یہاں جو مصائب ہیں وہ بھی امتحان ہے۔ جو جب دنیا کی تخلیق ہی اس بنیاد پہ ہوئی ہے، اس کا فنومینا ہی یہی ہے، اس کی بنیاد اور اساس ہی یہی ہے کہ یہ دار الامتحان ہے، تو دار الامتحان میں امتحان سامنے آئیں گے، مشکلات آئیں گی، روڑے اٹکائے جائیں گے۔ جب صلاح اور اصلاح کا کام کریں گے سب سے پہلے آپ کا اپنا نفس سامنے آئے گا۔ دفاع کرو بھائی، کسی کی کیا پرواہ کرنی ہے، نماز پڑھو، حق حلال کی روزی کھاؤ، جو جدھر لگے رہنے دو۔ پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا، یہ میں نے اردو میں کہہ دی، پنجابی میں تو یہ بڑا چلتا ہوا ٹکسالی جملہ ہے، جڑا جتھے لگا ہے، ارے جڑا جتھے لگا ہے لگا رہنے دو۔ پھر انبیاء کیوں آئے ہیں، کتابوں کا نزول کیوں ہوا ہے، حق و باطل کا میدان کیوں لگتا ہے، جڑا جتھے لگا لگا رہنے دو۔ عجیب بات ہے، اس سے مکروہ جملہ تو دنیا میں نہیں، اس سے مکروہ بیانیاں۔ جب آپ صلاح اور اصلاح کا کام کریں گے سب سے پہلے، اب چونکہ میں نے آیات پہ بات کرنی ہے تو اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، خود صالح بننا ہے تو اس میں نفس سامنے آئے گا، صالح بنانے کی کوشش کرنی دنیا سامنے آئے گی۔ جب خود کو صالح بنانے کی کوشش کریں گے اپنا نفس سامنے آڑے آئے گا، اپنا نفس، اپنا شیطان۔ یہ نفس خود ایک شیطان بھی ہے، نفس امارہ بھی تو ہے نا، اسی پہ محنت ہو یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اسی پہ محنت ہو تو نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے، ملامت کرنے لگ جاتا ہے، یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مزید محنت ہو تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اس پر پھر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی، اطمینان، چین، وقار، متانت، ہر حال میں ثابت قدمی۔ تو خود صالح بننے کی کوشش کریں گے، نفس آڑے آئے گا، شیطان آڑے آئے گا، ہوس پرستی، خواہشات کی پرستش، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور صالح بنانے کی کوشش کریں گے، بیوی بچے سامنے آ جائیں گے، خاندان، قوم، قبیلہ، ذات، برادری سامنے آ جائے گی، گاؤں اور پنڈ کے رواج سامنے آ جائیں گے، ملک کے کسٹم سامنے آ جائیں گے، اس دھرتی کے غیر اسلامی قوانین سامنے آ جائیں گے، سماج سامنے آ جائے گا، پورا معاشرہ سامنے ہوگا، پوری ریاستیں، فرد، معاشرہ، ریاست، سیاست، اقتدار آپ کے مقابلے پر اتر آئے گا، روڑے اٹکائے گا۔ اوپر سے آپ دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، دنیا تو پہلے ہی دار الامتحان ہے، اس کی تو اساس یہ ہے کہ یہاں مشکلات کا سامنا ہو، مشکلات کے بعد آسانی ہو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اوپر سے آپ دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، اور دعوت بھی کیسی کریں، میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے، خالی میٹھی کڑوی دونوں باتیں ہیں، بلکہ دعوت میں کڑوی بات پہلے، میٹھی بعد میں، لا الہ پہلے، الا اللہ بعد میں۔ یہاں کے صوفی بھی اللہ 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 کے رٹے لگواتے ہیں، وہ اللہ ہو کو انہوں نے اللہ ہوا بنا دیا۔ اللہ آپ نے ایک ہوٹل پہ بھی دیکھا ہوگا، بعض جگہوں پہ اللہ آگے ہو بڑا الگ لکھا ہوتا ہے، بھائی وہ اللہ ہو کی ہو پہ پیش ہے، جس کو آپ نے اتنا بڑا ہو کر کے الگ سے بنا دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہوا نہیں ہوتا، ہو اللہ تو ہوتا ہے، اللہ ہوا نہیں ہوتا، یہ تو انکمپلیٹ ایک بات ہے۔ وہ صوفی صاحب بھی اللہ اللہ پہ ضربے لگاتا ہے، ضرب لگانے کی چیز ہے لا الہ، پھر الا اللہ ہے۔ لا الہ فتنوں کا خاتمہ کرتا، لا الہ سے ہوتے ہوئے اللہ پر آئیں گے، اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کی محبت، اس سے تعلق، اس سے خشیت، اس سے خوف، یہ ساری چیزیں دل میں بیٹھیں گی، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور لا الہ کے بغیر اللہ پہ آئیں گے، یہ منافقت ہے، یہ دوغلا پن ہے۔ جو لا الہ کے بغیر اللہ پہ آتا ہے وہ اللہ اللہ بھی کرتا ہے، اور جب اس پر مشکلات آتی ہیں پھر وہ غیر اللہ کے پاس بھی جاتا ہے۔
لیکن جو لا الہ کے راستے آتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی در پہ نہیں جھکتا. اس امت کی تحریکیں ناکام اس لیے ہیں کہ وہ لا الہ کے راستے الا اللہ پہ نہیں آتی, وہ الا اللہ پہ ضربے لگا رہی ہیں. کیوں؟ لا الہ پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب دعوت دیں گے لا الہ تنقید ہے, الا اللہ تعمیر ہے, لا الہ انکار ہے, الا اللہ اقرار ہے, لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اس بات ہے, لا الہ منفی ہے, الا اللہ مثبت ہے. لا الہ برات کا اعلان ہے, الا اللہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا اعلان ہے. یہی تو ایمان ہے. الحب للہ والبغض للہ, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, البغض للہ الحب للہ والبغض للہ, دونوں ہیں. محبت بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. یہاں کا فرد, یہاں کا مولوی, یہاں کے صوفی, یہاں کی بڑی بڑی سیاسی مذہبی جماعتیں, یہاں کی بڑی بڑی اصلاحی تحریکیں لا الہ پہ نہیں آتی, الا اللہ کا رٹا لگاتی ہیں. چونکہ یہاں کی مذہبی سیاسی جماعتیں بھی اب چونکہ جمہوری ہو چکی ہیں, اور معذرت کے ساتھ جمہوریت کو انہوں نے اپنا پورا مذہب اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا ہے, اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ اسلامی کی دھن بھی لگا دی ہے. تو عوام کی کیا غلطی ہے؟ عوام نے تو علماء کو دیکھنا ہے. ایک بہت بڑا مفکر جمہوریت کے ساتھ اسلامی کی دھن لگا دے گا تو پھر بچے گا کیا؟ تو بھائی یہی کھیل پہلے بھی کھیلا گیا ہے, شعوری یا غیر شعوری طور پر. ہم نیت پہ شک تو نہیں کریں گے, ہم یہی کہیں گے غیر شعوری طور پر یہ غلطی ہوئی ہے. اسلامی اشتراکیت, اسلامی سوشلزم, اس سے پہلے اسلامی سوشلزم تھا بھائی. جب آپ نے اسلامی نان اسلامی کی بجائے مطلقاً ایبسلوٹلی سمجھ آئی سوشلزم کی تنقید کر دی, تو آپ کو مطلقاً جمہوریت پر بھی تنقید کرنی چاہیے تھی. آپ نے تو سوشلزم کا صفایا کر دیا, جمہوریت کی باری آئی تو اسلامی لگا دیا. اب آپ کو ان بڑے بڑے سیاسی قائدین کے جو فالوورز ہیں, متبعین ہیں, پیروکار ہیں, یقین جانے مدارس کے پڑھنے والے کئی فارغ علماء ہیں جو جمہوریت پر مناظرے کرتے نظر آتے ہیں کہ جمہوریت کے تھرو سارا کچھ ہوگا. آج جہاد کے تھرو کچھ نہیں ہوگا. آج جدوجہد کا آخری اور اول و آخری طریقہ جمہوریت ہے, حالانکہ جمہوریت کی تاریخ ہی کتنی مختصر ہے. تو دعوت لا الہ تنقید ہے. اللہ کے نبی پر الا اللہ پہ مشکلات نہیں آئی ہیں, الا اللہ پہ مشکلات نہیں آئی ہیں, بلکہ آپ کو کہا گیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ تدہینو جو ہے نا, مداہنت, جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, یہ دہن سے, دہن تیل کو کہتے ہیں, تو میں مداہنت کہتا ہوں تیل لگانا, مسکا لگانا. سمجھ آئی؟ مداہنت. اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ نرم پڑ جائیں, تو ہم بھی نرم پڑ جاتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں آپ نرم پڑ جائیں ہم بھی نرم پڑ جائیں گے. وہ کیا؟ آپ اللہ اللہ جتنی مرضی کریں, لا الہ کے ذریعے ہمارے معبودوں پہ تنقید نہ کریں. ابھی اللہ کے نبی نے اس پہ جواب ہی نہیں دیا تھا, اوپر سے وحی اتری وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. ان بے قدر لوگوں کی میرے نبی آپ نے بات نہیں ماننی. دین ہے ہی نفی کا نام. اس بات تو بعد میں, آج اچھے اچھے مولوی صاحبان میں مثبت مثبت مثبت, محبت محبت محبت, جوڑ جوڑ جوڑ, ان چیزوں نے دین کا ایک رخ پیش کر کے, ادھورا دین پیش کر کے عوام کا ستیاناش کر کے رکھ دیا. آج عوام قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جہاں ذرا مشکل سوئی کی چبن بھی عوام پیچھے ہٹ جاتی, نہ جی نہ, ہم تو ان جگہوں پہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. 5 وقت کی نماز, حق حلال کی روزی, نماز پڑھنی ہے تو حق حلال کی روزی کھانی, بھائی کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. امامت دوہری ذمہ داری کا نام ہے. امامت دوہری ذمہ داری کا نام ہے. خود کو بھی سنبھالنا, پورے سماج کو سنبھالنے کی کوشش کرنا. جب سماج کو سنبھالیں گے تو اس کی برائیوں کو آپ پکڑیں گے, اس کی اچھائیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے. آپ اپنے بچے کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ تعریف کرتے ہوئے سنبھالتے ہیں کہ نہیں, اس کی ہر ادا پہ نظر رکھتے ہیں, بری ادا پہ روک ٹوک کرتے ہیں, محبت سے بھی سمجھاتے ہیں, آنکھیں گور کے بھی سمجھاتے ہیں. جب باز نہ آئے تو پھر ماشاءاللہ ڈنڈا بھی اٹھتا ہے. یہ مار نہیں پیار, یہ تو بڑا عجیب سلوگن ہے جس نے نئی نسل کو بدتمیز اور نرم بنا کے رکھ دیا.
آج نئی نسل باپ کی آنکھوں کو گھورنے کو برداشت نہیں کرتی. وہی بیٹی جب بہو بن کے گھر پہ جاتی ہے, اگر میاں ذرا آنکھیں دکھائے, وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے آج تک ہمیں گھورا نہیں, تیری اوقات کیا تو ہمیں گھورے. وہ سیدھے فیملی کورٹ پہنچ جاتی ہے. پھر ماشاءاللہ وکلا کی کمائی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. یاد نہیں آتا 7 سال کی عمر میں نماز کا کہیں, 10 سال کی عمر میں ضرب لگائیں اگر وہ نماز نہ پڑھے. یہاں تک کہ بیوی کے بارے میں کہا سمجھاؤ, فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. آخری ہتھیار اس پر مار ہے, مارنا اس کو ٹھیک نہ ہو تو. اب یہ مار کا لفظ اتنا دور ہے کہ آپ میرے منہ سے بھی سنیں گے تو اگلے کو پتہ نہیں یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ شاید اپنی بیوی کو مارتے ہی رہتے ہوں گے. اس کی سٹیجز ہیں, فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. یہ آخری سٹیج ہے, لیکن وہ مار بھی یہ نہیں کہ آپ ہڈی پسلی کر کے رکھ دیں. لیکن آپ کوئی تصور کر سکتا کیوں دین کا ادھورا رخ پیش کیا گیا اور ادھورا پن ان کی امپلیمنٹ کی گئی. اس کے نتائج اب میرے اور آپ کے سامنے یہ ہیں. اور ادھورا سچ بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے. بات میری امامت کے منصب پہ ہی چل رہی تھی. ادھوری تبلیغ بڑی خطرناک ہوتی ہے. جس بندے پر آپ محنت کر کے محبت کے نعرے سے لائیں گے نا, وہ دوسری طرف دیکھے گا بھی نہیں. جب آپ اقرار کے تھرو لائیں گے, انکار کے, لا الہ کے تھرو نہیں لائیں گے, اللہ کے تھرو لائیں گے, الا اللہ کے تھرو لائیں گے, لا الہ کے تھرو نہیں لائیں گے, وہ ادھورا مسلمان ہوگا. اور کمبختی یہ ہوگی, ادھورا مسلمان اپنے آپ کو پورا مسلمان سمجھے گا, بڑا بے ثبوتہ مسلمان ہوں. جو لا الہ پہ محنت کر رہا ہے وہ تو توڑ پیدا کر رہا ہے, وہ امت میں نفرتیں ڈال رہا ہے. وہ ادھورا مسلمان زیادہ خطرناک بنے گا, وہ ادھورا داعی زیادہ خطرناک بنے گا. حالانکہ امامت کے منصب میں تو ہے ہی مشکلات, وہ مشکلات کے سمندر عبور کر کے آسانیاں آتی ہیں. اس لیے کہا گیا, اتنی بڑی میں نے بات آپ کے سامنے کر دی, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, جنہیں بنی اسرائیل کو معزول کر کے دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے. چونکہ اب تم منصب امامت پر فائز ہو چکے ہو, مشکلات تو تمہیں آئیں گی, تو ان مشکلات کا سامنا تم استعینوا بالصبر والصلاۃ کے ذریعے کرنا. آپ کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنو کے پیچھے پورا ایک سپارہ ہے سیاق و سباق کا. یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل کرتے کرتے دوسرا سپارہ شروع ہو جاتا ہے جس میں تحویل قبلے کا ذکر ہے. آتے آتے پھر یہ بات آتی, اے ایمان والو. یہ پورے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے تشریحی ترجمہ کر رہا ہوں. جنہیں بنی اسرائیل کو معزول کر کے امامت دنیا کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے. اور امامت کا منصب کوئی ایسا تمہارا عہدہ نہیں ہے جس میں تمہیں صرف پروٹوکول ہی ملے. مشکلات ہیں, ان مشکلات کا سامنا تم کیسے کرو گے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور صلاۃ کے ذریعے تم نے اللہ کی مدد چاہنی ہے. تم صبر و صلاۃ سے مدد لو. صبر سے مطلب یہ نہیں یہ صبر ہماری مدد کر, نماز کے یہ مطلب نہیں یا نماز یا صلاۃ تمہاری مدد کر, یہ مطلب تو نہیں ہے. صلاح نماز کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کی سب سے بہترین اعلیٰ ترین صورت کیا ہے؟ آپ بھی بولے نا یار, نماز ہے. اور نماز میں بھی سب سے زیادہ کس شکل میں؟ سجدے میں, جہاں بندہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے. کیونکہ انسان اس مقام پر سب سے زیادہ عاجزی کے مقام پر ہوتا ہے, اور یہی وہ عاجزی کا مقام ہے جہاں بندے کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. بس صرف عاجزی کا مقام ہے جہاں بندے کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ اپنے بندے سے ملاقات عاجزی کے مقام پہ کرتے ہیں کہ بندہ عاجز ہو کے آئے. جس بندے میں تکبر ہو اللہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. سمجھ آئی؟ یہ وہ مقام ہے. تو نماز اللہ سے رشتہ جوڑنے کی سب سے اعلیٰ ترین صورت ہے, تعلق مع اللہ کی مشق ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ تم دنیا کی امامت پہ فائز ہو, چونکہ تم دنیا کی امامت پہ فائز ہو, لا الہ, احسان یاد دلانا ہے, کوئی اور اس کا علاج کریں گے, ٹھیک ہے.
چونکہ تم دنیا کی امامت پہ فائز ہو تو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا. دنیا کی تمام مشکلات تو دنیا رشتوں پر مشتمل ہوتی ہے نا. اپنی جان کا رشتہ ہے، بیوی بچوں کا رشتہ ہے، سماج کا رشتہ ہے، خاندان کا رشتہ ہے، معاشرے کا رشتہ ہے، پوری دنیا کا رشتہ ہے. تو وہاں بھی تو رشتے ہیں نا مقابلے میں. کہ ان تمام مشکلات جو رشتوں پر مشتمل ہیں ان کے مقابلے میں اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اور وہ مضبوط کرنے کا ذریعہ نماز ہے. ٹھیک. ایک بات، اب نماز سے باہر آ کے کیا کرنا ہے؟ وہی رشتہ جو تم نے نماز میں جوڑا ہے اس رشتے کو تم نماز سے باہر آ کر برقرار رکھو. اسی برقرار رکھنے کا نام صبر ہے. بات سمجھ آئی بات کی؟ تو کل خلاصہ کیا ہوا؟ امامت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد دنیا کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی تمہارے پاس ایک ہی صورت ہے. وہ صورت کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کو جوڑے رکھو، دنیا کی مشکلات کا مقابلہ کرے گو. جہاں اللہ سے تعلق کمزور پڑ گیا وہاں تم دنیا کی مشکلات کے سامنے ٹھہر نہیں سکو گے. نہ اپنے نفس کے مقابلے میں ٹھہر سکو گے، نہ اپنے شیطان کے مقابلے میں ٹھہر سکو گے، نہ اپنی ہوس اور خواہشات نفسانی کے مقابلے میں ٹھہر سکو گے، نہ اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں کے سامنے تم ٹھہر سکو گے، نہ اپنے سماج اور معاشرے کے تقاضوں کے سامنے تم ٹھہر سکو گے، نہ تم اپنے احباب دوست اقربا اور رشتہ داروں کے تقاضوں کے سامنے تم ٹھہر سکو گے، نہ تم ریاست اور سیاست کے ظلم کے سامنے تم ثابت قدم رکھ سکو گے. کیونکہ جب اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا تو باقی سارے رشتے تگڑے ہو جاتے ہیں. جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے تو تمام رشتے اللہ کے رشتے کے نیچے ہوتے ہیں. بات کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ تمام رشتے اللہ کے رشتے کے نیچے ہوتے ہیں. جب اللہ سے رشتہ کمزور پڑ جائے تمام رشتے خدائی رشتے سے اوپر چلے جاتے ہیں. آپ بہت سے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں وہ اپنی ذات اور قوم کے رشتے کو اسلام کے رشتے سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. چونکہ یہ میری ذات کا ہے لہٰذا وہ منافق اور کافر کی بھی فیور کریں گے، مسلمان کی نہیں کریں گے. اور ایسی چیز ہمارے قبائل میں بہت نظر آتی ہے. تو میرے سننے والے ہمارے اپنے علاقوں میں بھی ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کو برا نہ لگے، لگتا ہے تو لگے رہنے دیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ چیزیں ہمارے قبائل میں بہت نظر آتی ہیں. سمجھ آئی؟ چونکہ ان خاندانوں میں یونٹی ہوتی ہے، حد سے زیادہ یونٹی ہوتی ہے، وہاں پھر یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. امامت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد دنیا کی مشکلات کا مقابلہ ایک ہی طریقہ ہے، صبر اور نماز. نماز تعلق باللہ کا نام ہے، صبر اسی تعلق باللہ کو نماز سے باہر آنے کے بعد برقرار رکھنے کا نام ہے. صبر، دین پر ثابت قدم رہنا. صبر علی الطاعہ. مصیبت آئے تو کہیں مصیبت میں جنجلاتے ہوئے دین سے باہر نہ نکل جانا، اللہ پر اچھا گمان رکھتے ہوئے اللہ ہی کے در پہ حاضر دینا. صبر علی المصیبہ. گناہ سامنے آ جائے اس سے رکے رہنا. صبر عن المعصیہ. صبر کی تمام صورتیں اس کے اندر داخل ہیں. اور یہ نماز میں مشق ہے. جب نماز میں تعلق جڑے گا باہر بھی آ کے جڑے گا. اور یہ انسان کی فطرت ہے، کسی بڑے سے اس کا تعلق بن جائے نا تو دنیا میں ہلکی پھلکی چیزیں سامنے آنے پرواہ نہیں کرنی. یہ فلاں افسر کے ساتھ میرا تعلق. اگر کسی آئی جی لیول، ڈی آئی جی یا ایس پی لیول سے آپ کا تعلق ہو تو ایک آپ کو بڑا ایک اعتماد ہوتا ہے کہ ایک عام پولیس والا مجھے چھیڑ نہیں سکتا ورنہ اس کی خیر نہیں ہوگی. لیکن اگر بیچارہ ایک عام آدمی ہے، اس کا کوئی تعلق کہیں بھی نہیں ہے، تو جس نے لائسنس چیک نہیں کرنا وہ بھی موٹر سائیکل کا لائسنس چیک کرنے کے بعد 100 روپے دیاری جیب میں ڈال لیتا ہے، یا کوئی گولڈ لیف کے سگریٹ اس سے لے لیتا. یہ دنیا کی فطرت بھی ہے. آپ کا کسی بڑے سے تعلق ہو تو آپ کو اعتماد حاصل ہوتا ہے. تو سب سے بڑا کون ہے؟ جب اللہ سے تعلق استوار ہو جائے تو جو پھر اعتماد کی کیفیت پیدا ہو سکتی وہ پھر کسی اور میں نہیں ہوتی. اور جتنا تعلق استوار ہوگا اتنا بندہ اعتماد میں ہوتا ہے. کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ اللہ میرے ساتھ ہے. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. لوگو یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے نا، صبر و صلاۃ سے مدد چاہو، صبر و صلاۃ کے ذریعے مدد تم چاہو اللہ سے،
یہ کوئی آپشنل آرڈر نہیں ہے کہ تم حکم پر عمل کرو یا نہ کرو، یہ کمپلسری ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت، اللہ کی فیور، اللہ کی ہمراہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بے صبرہ ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی فیور دیتے ہی نہیں، راندہ درگاہ کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسی صبر کی بات۔ اب دنیا کے امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یا صبر کا سامنا کرنا پڑے گا، اس دوران تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے صبر، اللہ سے تعلق کو استوار کرنا، یہ اتنی بڑھیا چیز ہے کہ اس کو استوار رکھتے ہوئے تمہاری جان بھی چلی جائے تو دنیا کے اعتبار سے تو فزیکلی تم پر موت آ گئی، لیکن جان جانے کے بعد جو تمہیں حیات حاصل ہوگی اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ شہید ہوتا وہ ہے جس پر موت آتی ہے، شہید اسے نہیں کہتے جس پر موت نہ آئے، شہید ہوتا وہ ہے جس پر موت آئے۔ اور سب سے اعلیٰ شہید وہی ہوتا ہے میدان جنگ میں دوا دارو بھی نہ ملے شہید ہو جائے، دوا دارو ملے بعد میں فوت ہو جائے وہ چھوٹا شہید ہے، بڑا شہید دوا دارو بھی نہ ملے چلا جائے۔ سب سے بڑا شہید جو میدان جنگ کے اندر شہید ہو جائے، کہا اس کو جو بل احیاء، تم ان کو مردے مت کہو، ہاں دنیا کے اعتبار سے فزیکلی ان پر موت آ چکی ہے، روح اور جسم کا تعلق ختم ہو چکا ہے، الگ ہو چکے ہیں، روح اس کے عالم برزخ میں پہنچ چکی، جسم اس کا یہاں ہے، لیکن بل احیاء پھر بھی زندہ ہے۔ وہ دنیا کی زندگی نہیں، شہید کی زندگی برزخ کی جنت والی زندگی ہے۔ بھئی وہ کیسی ہے؟ کہا تمہیں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں، تم اس کا ادراک ہی نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ نے ادراک دیا ہی نہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ایمانداری سے بتایا جس اللہ نے اس حیات کے بارے میں کہا تمہیں شعور نہیں ہے، آج کا مولوی کھڑا ہو کے اس حیات کو بیان کرنا شروع کر دے، نہیں جی وہ دیکھتے بھی ہیں، نہیں جی وہ سنتے بھی ہیں، نعوذ باللہ بیویوں سے ہم بستری بھی کرتے ہیں، کوئی آ جائے تو پخیر راگلے السلام علیکم کر کے ہاتھ کھڑا بھی کر دیتے ہیں، تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ اللہ تو کہتے ہیں وہ ایسی حیات ہے جس کا تمہیں شعور۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث سے جتنا ہمیں شعور ملا اتنا ہی، اس سے زیادہ شہید کی روح کو سبز پرندوں کے جسم میں قالب میں ڈال دی جاتی ہے، وہ ان کیا کہتے ہیں قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں، جنت کی سیر کرتی ہیں، بس اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، دنیا کی زندگی سے اعلیٰ افضل اور برتر زندگی عطا ہوتی، بات ہی ختم ہو گئی۔ نہیں جی شہید زندہ ہوتا، ہم نے قبر کھولی، خون بہ رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہا تھا، شاید باتیں بھی کر رہا تھا، انا للہ و انا الیہ۔ بھائی شہید کہتے اس کو جس کو اس دنیا میں موت آئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی وراثت تقسیم ہو جائے، پھر اس کی بیوہ کہیں اور بھی شادی کر لیتی، وہ زندہ ہو تو شادی جائز ہو، وہ دیکھے سنے، وہ اپنے دشمن کو معاف کرے جس میں اس پر گولیاں برسائی ہیں، وہ اس کا قیمہ نہ بنا دے۔ لطیفے نہیں ہونے چاہیے، جو دین کی بات ہے وہی ہونی چاہیے۔ یہ زندگی دنیا کی نہیں ہے، دنیا کی زندگی ہوتی تو وہ شہید ہی نہ ہوتا، وہ غازی ہوتا۔ شہید ہوا اس لیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا جو جنت والی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے جس کا ہمیں شعور، کیونکہ اللہ کہہ رہا تمہیں شعور ہی نہیں، اس کو تمہیں ادراک ہی نہیں، تم اس زندگی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وہ کیسی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ ٹیکسٹ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ امامت کا منصب ایسا ہے، تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا، اللہ سے تعلق جوڑ کے مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ اس مقابلے کے دوران تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، جان جائے گی، تو چونکہ وہ اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے جان گئی ہے تو وہ جان بھی ایسی یہاں جاتی ہے، وہاں وہ جان آ جاتی ہے، وہاں وہ سب سے بڑی اعلیٰ افضل زندگی ہوتی ہے، عام مومنین سے افضل زندگی ہوتی ہے شہداء کی۔ اب اللہ آگے یہی کہتے ہیں اسی صبر کے بارے میں کہ یہ صبر اللہ کے لیے، تم امامت کے منصب پر فائز ہو، تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا، دنیا کی مشکلات بھی آئیں گی، خوشگوار واقعات بھی آئیں گے، ناخوشگوار حادثے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، آفتیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، سماج کا اور کیا کہتے ہیں معاشرے کی مخالفتوں کو بھی سامنا کرنے کا پڑے گا، بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ تم امامت کے منصب پر فائز ہو، تم نے صبر اور صلات سے کام لینا ہے، تمہاری آزمائش ہونی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم بالضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ لام بھی تاکید کا، نون تاکید وہ بھی خفیفہ نہیں ثقیلہ،
یہ گرامیٹیکلی بات کر رہا ہوں اگر کسی کو سمجھ آ جائے. اس کا ترجمہ یہ ہوگا البتہ ضرور، البتہ الگ، ضرور الگ، دو بڑی تاکیدیں. البتہ ضرور بالضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے. بشیء من الخوف، ایسی آزمائش نہیں کریں گے کہ تم دنیا سے ہی فنا ہو جاؤ، یہ امت ہی ختم ہو جائے، نہیں، وہ تم برداشت کر سکو گے. لیکن بشیء من الخوف والجوع، کچھ خوف میں ڈال کے، والجوع بھوک میں مبتلا کر کے، کچھ خوف ڈال دیں گے، کچھ بھوک ڈال دیں گے، جان کا خوف، بھوک. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانی نقصان میں ڈال کے، مالی نقصان میں ڈال کے، آمدنی میں نقصان میں ڈال کے، اولاد کو ہم اٹھا کے، والثمرات، ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جان دینا بھی تمہارے بس میں، مال دینا بھی تمہارے بس میں، آمدنی کو جو تمہاری گھٹتی ہے وہ بھی تمہارے بس میں. یہ ہے بشیء من الخوف. تو بھائی اتنی بڑی قربانی دے کے ملے گا کیا؟ کہ وبشر الصابرین، میرے نبی ثابت قدم رہنے والوں کو میری طرف سے بشارت دیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ صابرین ہیں جن پر دنیا میں کوئی بھی چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی. یہ مصیبت کا لفظ عربی میں چھوٹی بڑی ہر مصیبت کے لیے آتا ہے. ہمارے محاورے میں آ کے یہ مصیبت کا لفظ بہت بڑی بلا بن گیا. جس پر بہت بڑی مصیبت آتی ہے نا کوئی، اس کو کہتے ہیں مصیبت. عام چھوٹی موٹی سوئی کی چبھن ہو، تکلیف ہو، کسی نے گور کے دیکھ لیا تو اس کو مصیبت نہیں کہتے ہیں. جبکہ عربی میں ہر ناخوشگوار ناگوار چیز کو مصیبت کہتے ہیں. آپ کو ایک ناگوار چیز لگی، مصیبت ہے. اچانک لائٹ چلی گئی، مصیبت ہے. کسی نے انسلٹ کر دی، مصیبت ہے. بیماری آ گئی، مصیبت ہے. موت آ گئی کسی پر اچانک، تو دوسروں کے لیے آزمائش ہے نا، مشکل ہے، مصیبت ہے. تو الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ صابرین وہ ہیں جب انہیں کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ بے صبرے نہیں ہوتے، یہ فوراً اپنے منہ سے بھی کہتے ہیں، دل میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اِنَّ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے اللہ، قالوا وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہمارا رشتہ ہی اللہ سے، ہم غلام ہی اللہ کے، ہم نے واپس جانا بھی اللہ کے پاس. کوئی بات نہیں، اللہ سارے قرضے چکا دیں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اپنے پروردگار کی طرف سے شاباشیاں ملیں گی. آپ کا پارٹی کا قائد کہتا ہے شاباش، ویل ڈن. آپ پورا سوشل میڈیا بھر دیتے ہیں کہ میرے بے نمازی گناہگار قائد نے مجھے شاباش کہہ دیا، آپ کو جنت مل جاتی ہے ماشاءاللہ. اور یہ شاباشیاں کون دے رہا ہے؟ من ربہم. عنایتیں کس کی؟ من ربہم. عنایتیں کس کی؟ نوازشیں کس کی؟ شاباشیاں کس کی؟ رحمتوں کی برسات کس کی؟ کا من ربہم. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتوں کی برسات برستی ہے. ورحمہ، رحمت برستی ہے، مہربانیاں برستی ہیں. صلوات، صلوات صلات کی جمع ہے. صلات کے اصل لٹرل میننگ نا متوجہ ہونا، اقبال الی الشیء، متوجہ ہونا. تو کیا مطلب؟ یہی لوگ رب کی توجہات کا مرکز بن جاتے ہیں. یہاں رب کو اپنی توجہات کا مرکز بنانے، بدلے میں اللہ آپ کو اور مجھے اپنی توجہات کا مرکز بنا لیں گے. کہتے ہیں نا مرکز تجلیات. اس سے بڑھ کر انسان کی کیا خوش قسمتی ہے، وہ خود مرکز توجہات بن جائے، اللہ کی توجہ کا مرکز انسان بن جائے، گندے قدرے سے پیدا ہونے والا. لیکن کب بنے گا؟ جب یہ قربانیاں دے گا، جب تھوڑلا نہیں ہوگا، جھنجھلائے گا نہیں، امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے، صلاح اور اصلاح کرتے ہوئے، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللہ کہتے ہیں ہدایت یافتہ صرف یہی ہیں، ہدایت اور کسی کے پاس نہیں، صرف انہی کے پاس. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کچھ باتیں اور ذکر کر دیتا ہوں. اس پہ ایک حدیث ہے، وہ آج کے حالات کے حوالے سے بھی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی صحابیہ، بہت بڑی صحابیہ. اصل تعارف ان کا بعد آئے گا جہاں بات ختم ہوگی. جان بوجھ کے نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی صحابی ہیں، بہت بڑی صحابی ہے.
تو انہوں نے اللہ کے نبی سے حدیث بھی سن رکھی تھی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، ما من عبد تصیبہ مصیبہ فیقول انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کہتے ہیں میرا کوئی بندہ اس پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، چھوٹی یا بڑی، آپ کو کوئی گور کے بھی دیکھے تو انا للہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر تو کبھی بعد میں، لیکن پوائنٹس آپ کو ضرور بتا دوں گا کہ اس کے اندر اتنی قوت آئی کیسے ہے۔ میرے جس بندے کو بھی کسی مصیبت کا ناخوشگوار کا ناگواری کا سامنا کرنا پڑے اور وہ جواباً پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اچھا بدلہ دے دے، اور بدلہ بھی کیسا، واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ میری اس مصیبت میں جو چیز مجھ سے کھو چکی ہے اس سے بہتر عطا فرما۔ اللہ کیا کرتے ہیں، الا اجرہ اللہ فی مصیبتی واخلف لہ خیرا منہا، اللہ اس کی مصیبت کا اجر بھی دیتے ہیں، اجر بھی اس سے بڑھیا دے دیتے ہیں، جو چیز اس مصیبت میں کھوئی ہوتی ہے اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے میاں ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ وہ فوت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی انہیں یہ دعا پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ لو، اب اس دعا کا یہ کہ اس سے کھوئی ہوئی چیز مجھے بہتر دے دے۔ اب ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، جس نے حبشہ کی طرف اپنے خاندان سمیت سب سے پہلے ہجرت کی، ہجرت مدینے سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہجرت حبشہ کی طرف اپنے اہل بیت سمیت اپنے خاندان سمیت سب سے پہلے ہم نے ہجرت کی تھی۔ کہا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن رسول کا ارشاد تھا تو یہ دعا پڑھتی رہی، اے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کو ضرور یاد کر لیں آپ، چھوٹی سی دعا ہے، بڑی کمال کی دعا ہے، سمجھ آئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو کیا ملا ان کو؟ رسول اللہ مل گئے بطور شوہر۔ ام سلمہ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مجھے کیا ملے گا، وہ پڑھتی ہوئی بھی سوچتی تھی میرے شوہر سے اچھا کون ہو سکتا، بلکہ اللہ کے نبی کا رشتہ کیا تو آگے سے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا میری بیٹیاں بھی ہیں، میں بڑی غیور بھی ہوں، یہ بھی یاد رکھیں، انہوں نے فوراً ہاں نہیں کی تھی، اللہ کے نبی نے رشتے کا پیغام بھیجا تھا، انہوں نے فوراً ہاں نہیں کی تھی، کہا میری بیٹیاں بھی ہیں، میں بڑی غیور بھی ہوں۔ جناب اللہ کے نبی نے پھر انہیں پیغام دیا تھا، اللہ آپ کی اس اوپر والی غیرت کو ختم کر دیں گے، پرواہ نہیں۔ ابو سلمہ کی جگہ محمد رسول اللہ مل گئے۔ تو آج بھی یہی ہے، میں ان ماؤں بہنوں سے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا پورا ملک آفت زدہ ہے، ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، کون کہتا ہے بدعمالیوں کی سزا نہیں ہے؟ اس ملک کو آپ نے پورا سود میں لت پت کیا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہیں، تو پھر جنگ کا یہی نتیجہ نکل رہا ہے جو نکل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ جمعے میں بات آئے گی کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، آئندہ جمعے میں اس پہ بات کروں گا، اس لیے وقت پہ آئیے گا۔ آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ آزمائشیں عذاب ہے، ثواب ہے، ہماری نالائکی ہے، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، ان تمام پہلوؤں پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ لوگ سدھرتے نہیں ہیں ٹیکنیکل چیزوں میں، کوئی ٹیکنیکل جواب دیتا ہے تو اس کے ٹیکنیکل جواب کے پیچھے جاتے ہیں، سدھرتے نہیں ہیں، سدھرتے نہیں ہیں، اور سدھرنے کی کوشش کریں بھائی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بات میں کیا کر رہا تھا اس پہ کہ ایک بڑی سے بڑی چیز کھو جائے، اللہ سے مانگنی اللہ اس سے بڑھیا دے دے۔ ام سلمہ کو محمد رسول اللہ مل گئے، تو آج ہمارے پورا ملک 60% سے اوپر سیلاب میں مبتلا ہے، بلوچستان، گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ کے زیری علاقے، سارا الحمدللہ ہم یہاں بچے ہوئے ہیں، آگے جا کے اس سے تباہی مچائی ہے پانی نے۔ اس میں یہ دعا پڑھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا بار بار پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ بدلے کیا عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ صرف زبان کی ورزش نہیں ہے، یہ دعا صرف زبان کی ورزش نہیں ہے،
اس کے پورا پیچھے ایک عقیدہ ہے، اس کے پس منظر میں وہ عقیدہ نقش اور منقش ہوتا ہے دل میں، پھر یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں تو پھر یہ اثر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تمام کام شیطانی، عقیدہ شیطانی اور زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں ہوتا۔ ان الفاظ میں طاقت عقیدے کی اور نظریے اور ایمان کی وجہ سے آتی ہے، تب یہ کیا کہتے ہیں الفاظ اثر کرتے ہیں۔ اصل چیز عقیدہ ہے۔ بار بار پڑھنے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ پڑھنے سے وہی چیز مضبوط ہوتی ہے۔ اذا تکرر تقرر، عربی میں محاورہ ہے، جس چیز کا آپ تکرار کرتے ہیں وہ آپ کو ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ مدارس میں جو اچھے مدارس ہیں وہاں تکرار کا بہت رواج ہے۔ ٹیچر لیکچر دیتا ہے، اس کے بعد لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں تمام سال میں خود لیکچر دیتا رہا ہوں طلبہ، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے، وہ چیز خود بیٹھ جاتی۔ تو وہیں استاد کہا کرتے تھے اذا تکرر تقرر، جس چیز کا تکرار ہوتا ہے اس کا تقرر ہو جاتا ہے، تقرر ہو جاتا ہے، وہ چیز آپ کے ذہن نشین ہو جاتی، بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ میں وقت ختم ہو گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں، چلیں تھوڑا سا بتا ہی دیتا ہوں کہ اگر اس میں جان کیسے ہے، سنیں ذرا اختصار کے ساتھ، باقی باتیں رہ گئیں تو آئندہ جمعے میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ آپ پڑھتے ہیں کسی پر مصیبت پہنچے تو انا للہ پڑھنی ہے نا، تو انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ، ہم سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے امتحان کے طور پر مجازی مالک بنایا ہوا، حقیقی مالک کون ہے؟ جب بندے کو یہ ذہن نشین ہو جائے جو چیز مجھ سے کھو چکی ہے، چاہے وہ جان ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ عزت و آبرو ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ آمدنی ہے، چاہے وہ فصلیں ہیں، چاہے وہ زمینیں ہیں، کچھ بھی ہے، جو چیز کھو چکی وہ میری تھی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بطور امانت دی تھی، امانت واپس لے لی۔ بتائیں اس کے رنج و غم میں افاقہ ملے گا کہ نہیں؟ اس کو صبر آئے گا کہ نہیں؟ ایک عقیدہ کہ جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اللہ نے مجھ سے وہ چیز واپس لے لی، ایک خاص ٹائم کے لیے دی تھی، وہ اسپیسیفک ٹائم ختم ہو اللہ نے لے لی۔ جب یہ عقیدہ بن جائے، زبان سے نہیں، جس انفارمیشن نہیں، عقیدہ اندر بن جائے تو پھر اسے صبر آ جاتا ہے۔ اگلی بات، انا للہ، ہم ہیں ہی اللہ کے، ہمارا سب سے بڑا رشتہ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ دنیا کے تمام رشتے فنا ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بیٹا بھی چلا جاتا ہے، باپ بھی چلا جاتا ہے، ماں بھی چلی جاتی ہے، بہن بھائی بھی چلے جاتے ہیں، دوست احباب بھی رخصت ہو جاتے ہیں، نہیں جاتا تو کون نہیں جاتا، یہاں تک کہ امام الانبیاء بھی جسمانی طور پر دنیا سے تشریف لگے، رسالت ان کی جاری ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہر چیز پہ فنا ہے، بقا صرف کس کو ہے؟ رشتہ اللہ کا باقی رہتا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے اللہ کا رشتہ دائمی رشتہ ہے اور سب سے بڑا رشتہ بھی میرا اللہ کے ساتھ ہے، اسے صبر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انا للہ۔ اور یہی اسی عقیدے میں بات کرتا ہوں، انا للہ، ہمارا رشتہ سب سے بڑا کس کے ساتھ ہے؟ اور جس کے ذہن نشین ہو جائے سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، تو تمام رشتے اللہ کے رشتے کے نیچے ہوں گے۔ وہ جان سے رشتہ اللہ کے رشتے کے نیچے، مال کا، اولاد کا، تجارت کا، فصلوں کا، زمینوں کا، جائیداد کا، جتنی بھی چیزیں وہ ان کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، لیکن ان سے بھی بڑا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ اب اللہ کے رشتے کا مقابلہ ہوا جان کے رشتے کے ساتھ، مال کے رشتے کے ساتھ، اولاد کے رشتے کے ساتھ، آمدنی اور فصلوں اور زمینوں کے رشتوں کے ساتھ۔ رشتہ کی حقیقت جب رشتے کی حقیقت سے ٹکرائی تو خدائی رشتے کی حقیقت غالب آ جاتی ہے، پھر صبر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر رشتے کی حقیقت سے رشتے کی حقیقت نہ ٹکرائے، ایک طرف اللہ سے رشتہ اوپر اوپر سے اور دوسروں سے رشتہ دل سے، اللہ سے رشتہ اتوں اور اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنی تجارت سے، اپنی آمدنی سے، اپنی زمینوں سے رشتہ وچوں اندر سے۔ اب جو اتوں کا رشتہ وہ وچوں کے رشتے کے ساتھ جب ٹکرائے گا تو کون غالب آئے گا؟ وہ جو وچوں کا رشتہ ہے وہی غالب آئے گا۔ بھائی وچوں رشتہ باپ کے ساتھ ہے، بیٹے کے ساتھ ہے، اپنی آمدنی کے ساتھ ہے، اپنی تجارت کے ساتھ ہے، اپنی زمینوں کے ساتھ ہے۔ یہ تمام رشتے جو خدا کا رشتہ اتوں اس پر غالب آ جائے گا۔ خدا کا رشتہ نیچے، بندوں کا رشتہ اوپر۔ لیکن اگر خدا کا رشتہ غالب ہے، خدا کی رشتے کی حقیقت دنیا کے تمام رشتوں کی حقیقت پر غالب آ جاتی ہے۔ اور اگر خدا کی رشتے کی حقیقت نہیں، خدا کی رشتے کی صورت ہے اور سامنے حقیقتیں ہیں، تو خدا کی رشتے کی صورت سامنے جو مادی رشتوں کی صورت ہے، حقیقت ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حقیقت کبھی بھی صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے انا للہ،
ہم ملکیت بھی اللہ کی، رشتہ بھی اللہ کے ساتھ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ مولا جو کھو چکا ہے وہ عارضی طور پر کھویا ہے۔ اب جس بندے کو یقین ہو جائے میں نے یہاں جو چیز کھوئی ہے، چاہے جان کھوئی ہے، مال کھویا، اولاد کھوئی، جو بھی کھویا وہ میں نے عارضی طور پہ کھویا ہے، ہمیشہ کے طور پر میں نے نہیں کھویا۔ جس کو یہ یقین ہو جائے اس کو صبر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب چوتھا، میں نے عارضی طور پر کھویا ہے، ایک دن ہم جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ سے ملاقات ہوگی، ساری کھوئی ہوئی چیزیں اللہ بہتر طریقے سے واپس کر دیں گے۔ اب بتائیں اسے صبر آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو بندہ اس عقیدے کے ساتھ، یہ چاروں پانچوں عقیدے ہیں، اللہ کا رشتہ سب سے بڑا، ہم اللہ، جو مالک بھی اللہ، اور جو کھوئی چیز ہے وہ بھی عارضی طور پہ کھوئی ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ ساری کھوئی ہوئی چیزیں واپس مل جائیں گی، اللہ تمام قرضے خود سے چکا دے گا۔ اب اسے صبر آیا کہ نہیں آیا؟ اگلی حدیث رہتی ہے ترجمہ، وقت میرا ختم ہو چکا ہے، اسی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے، ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، کیا یہ آزمائشیں ثواب ہیں، عذاب ہیں، یا ہمارا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے، کیا ہے، ان تمام چیزوں پہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وَلَقَدْ